ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جن کے لیے آپ کو بعد میں معافی مانگنی پڑے۔ بعض اوقات بے وقوفانہ لڑائی جاری رکھنے سے ہارنا اور بدتر جنگ سے بچنا بہتر ہے۔ آپ کا راستہ صرف اکیلے کا ہے۔ دوسرے آپ کے ساتھ چل تو سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے اس پر کوئی نہیں چلتا۔ آپ کی زندگی میں جو بھی ہوتا ہے، چاہے چیزیں کتنی ہی پریشان کن کیوں نہ ہوں، مایوسی کے پڑوس میں داخل مت ہوں، یہاں تک کہ جب تمام دروازے بند ہو جائیں تو خدا صرف آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھولے گا۔ حسد کرنے والا انسان سب سے زیادہ ناخوش ہوتا ہے۔ علم کی کمی رات سے زیادہ سیاہ ہوتی ہے۔ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں آتی اس پر غم نہ کریں۔ کچھ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں نہیں آتی، وہ آفات کو آنے سے روکتی ہیں۔ جب تک آپ خود سے پوری طرح خلوص سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے، آپ سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ اپنے بیٹے کی تربیت کریں جب وہ چھوٹا ہو، اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اسے اپنا دوست بنائیں۔ جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو اس وقت کنواں کھودنے کے بارے میں سوچنا فضول ہے۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ نماز تو قضا ہو سکتی ہے، لیکن بغیر موجودگی کے جھوٹے دکھاوے یا ظاہری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی چیز کو 10 بار پڑھنے سے ایک بار لکھنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی سے ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہے تو آپ ہمیشہ دوست کے بغیر رہیں گے۔ حق اور سچ کے قریب جانے کے لیے ہمیں ایک خوبصورت اور نرم دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 دماغ والا جھوٹا ہے اور 3 دماغ والا منافق۔ جب میں دوسروں کی بدقسمتی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں اپنی بھول جاتا ہوں۔ آج کل تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر تو موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں پہنچا دے گی۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ وہ واحد رشتہ ہوتا ہے جو خود کتنی ہی مصیبت میں کیوں نہ ہو، اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ ماں باپ سے کبھی یہ شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی یہی کچھ تھا۔ کندھوں پہ میرے جب بوجھ حد سے بڑھ جاتے ہیں، میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں۔ جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا، باپ سے امیر شخص دیکھا نہیں میں نے۔ حرام اور بے عزتی کے مال سے حلال اور عزت کی تنگ دستی بہتر ہے۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے، اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک رعب ہے۔
جس کو ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ والدین تمہارے منتخب کیے گئے ہزار راستوں سے بہتر راستہ چنتے ہیں، اور جس منزل تک وہ تمہیں لے کر جاتے ہیں تم ان کی مدد کے بغیر پہنچ بھی نہیں سکتے۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں اور باپ میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعا سیدھی اللہ پاک تک جاتی ہے۔ باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ سفر پر جانے سے پہلے 10 بار الجلیل پڑھ کر اپنے مال و اسباب پر دم کریں تو انشاءاللہ مال و جان کی حفاظت ہوگی۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینہ کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ ایک مدت سے پکارا نہیں ابو کہہ کر، ایک مدت سے ہوا یہ لفظ رخصت گر سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں، اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں، باقی کسی سے ہمدردی کی امید نہیں۔ باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ اچھی لڑکیاں ہمیشہ اپنی حد میں رہتی ہیں، کبھی اس کو پار نہیں کرتی، اور اگر وہ حد پار ہو جائے تو وہ لڑکیاں تو رہتی ہیں مگر اچھی نہیں۔ عورت اگر بسنا چاہے تو وہ جھونپڑیوں میں بھی خوشی سے رہ لیتی ہے، اور اگر بسنا ہی نہ چاہے تو محلوں کو بھی ٹھکرا دیتی ہے۔